ہم ضرور تمہیں پوری طرح نپٹیں گے ان دونوں بھاری طاقتوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی بھاری طاقتیں ہیں؟ یہ دو بھاری طاقتیں ہیں جو ہیں، ایک سے مراد کیپٹلسٹ کی طاقت ہے، امریکہ اور برطانیہ وغیرہ، اور دوسری سے مراد روس کی طاقت ہے، اشتراکیت کی۔ یہ دو بھاری طاقتیں دنیا میں ظاہر ہونی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دی ہے کہ تم جو زور مارنا ہے مار لو، ہم غالب آئیں گے، ہم تم سے نپٹ لیں گے۔ حضور جی، سورۃ رحمان کی آیت 8 سے 10 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آسمان کی کیا ہی شان ہے، اس نے اسے رفعت بخشی اور نمونہ عدل بنایا تاکہ تم میزان میں تجاوز نہ کرو۔ ٹھیک۔ میرا سوال یہ ہے کہ آسمان کی کیا شان ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس نے اسے رفعت بخشی اور نمونہ عدل بنایا، تم میزان میں تجاوز نہ کرو۔ رفعت اور نمونہ عدل ہونا اس کی شان ہے، اور نمونہ عدل کی بات یہ ہے کہ جتنی مساوات کائنات میں ہے، سیمیٹری، وہ حیرت انگیز ہے۔ یہاں تک کہ بعض بڑے سے بڑے سائنسدان، مثلا آئنسٹائن نے پہلے اس کا ذکر کر کے تو خدا کی ہستی پر اپنا ایمان بیان کیا ایک دفعہ، بعد میں وہ پھر مکر بھی گیا تھا، لیکن یہ تو میں نے پڑھا ہے اس کا خود۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس میں ایسا عدل ہے کہ یہ بغیر کسی بالارادہ کوشش کے نہیں بن سکتا، ضرور کوئی خدا ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور عدل عطا کیا۔ حضور آسمان کو نظام عدل کے لیے کس طرح بطور نمونہ پیش کیا ہے؟ یہی جو بیان کر رہا ہوں، اب میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ نظام عدل، اس میں ہر چیز مساوی ہے اور ہر چیز کا تعلق دوسری سے عدل کا تعلق ہے، تو اگر اس کو پکڑا جائے تو انسان بھی اپنے معاملات میں اسی طرح کا عدل پھیلا سکتا ہے۔ حضور سورۃ الفتح کی آیت 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیز کچھ دوسری فتوحات ہیں انہیں جو ابھی تمہیں حاصل نہیں ہوئی ہیں۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں احاطہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہی فتوحات ہیں جن کا پہلے آپ نے جو سوال کیا تھا نا، اس میں ذکر تھا کہ تمہیں خدا ایسی قوم سے لڑائے گا جس پر تم جب فتح پاؤ گے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے اور تمہیں بہت بڑی فتح نصیب ہوگی۔ تو دیکھیے مسلمانوں کو کتنی بڑی فتوحات ملی ہیں ایران کے مقابل پر، یہی فتوحات ہیں جن کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ حضور سورۃ الفتح کی آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے، وہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا، پس اس نے ان پر سکینت اتاری اور انہیں ایک فتح قریب عطا کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ اس جگہ کس بیعت کا ذکر ہے جو درخت کے نیچے کی گئی؟ بیعت رضوان کہتے ہیں، اور یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ایک درخت کے نیچے لی گئی، جس میں ان صحابہ نے عہد کیا کہ ہم اپنی خدا کی خاطر اپنی جان لڑا دیں گے اور پیٹ نہیں دکھائیں گے دشمن کو۔ اس کا نام بیعت رضوان ہے۔ ٹھیک بات۔ ید اللہ فوق ایدیہم آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں، وہ خدا کا ہاتھ تھا جو ان کے ہاتھوں پر تھا۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔
जज़ाकमुल्लाह। जज़ाकल्लाह। आइए रशीद साहब, अपने 115 सवाल शुरू करें। हज़रत इजाज़त हो तो एक दो पूछ लेता हूँ, वक्त भी इजाज़त है? जज़ाकुमुल्लाह। मैं खुद बुला रहा हूँ आपको। हज़ूर सूरत अल बकरा आयत नंबर 256 आयतुल कुर्सी वाली आयत, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, कौन है जो उसके हजूर शफात करे मगर उसके इज़्न के साथ। हजूर दीन इस्लाम के मुताबिक यहाँ यकीनन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ये इज़्न दिया गया है। आपको किसने बताया है? यकीनन जो आपने कह दिया है। हजूर यही मैं पूछना चाहता हूँ कि रसूल सल्लम को इज़्न जो शफात का है वो तो उम्मत के लिए और सब के लिए है, लेकिन यहाँ ये मुराद है कि आ हज़रत सल्लम के अलावा जी कौन है जो खुदा के हजूर शफात करे सिवाय इसके कि उसको इज़्न दिया जाए। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक वाक़या आता है कि एक मौके पर आपने दुआ की और वो ऐसी सूरत थी कि वो मालूम होता था दुआ कबूल नहीं हुई, तो उस पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह मैं शफात करता हूँ। तो उस पर ये आयत आपको इल्हाम हुई, मंज़िल्लज़ी यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़्निही। उस पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की हालत बहुत गैर हो गई, बहुत गिरिया जारी की और माफ़ी मांगी अल्लाह से। तो अल्लाह ने फरमाया अंता इन्नका अंतल मजाज, तुझे इजाज़त दी जाती है। तो ये मुराद है। उम्मत में और भी कई होंगे जिनको शफात की इजाज़त मिली होगी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा के लिए शफ़ी मुकर्रर हैं। जी जज़ाकुमुल्लाह। हजूर यहाँ दूसरी आयत थी कि वो नेक लोग जिनको आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर ही नहीं पहुँची, उनकी शफात कैसे होगी? उनकी शफात किसने गायब हो गई? जिनको खबर ही नहीं, उनकी शफात कौन करेगा? उनके वक्त के रसूल। कौन? जिनको खबर ही नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के आने के बाद नहीं जी, उन हजूर के तशरीफ लाने से हजूर पहले तशरीफ लाने से पहले जो हैं, हाँ जी, वो उनके नबी करते फिरेंगे शफात उनकी। हाँ जी जी आपको इससे क्या? हजूर वो इंसान जिनको एक आपने सुना हो, तुम्हें क्या लतीफ़ा सुना हुआ है? हजूर फिर सुना दें। एक आध फिर नहीं, पहली दफ़ा आपने नहीं सुना हुआ जी। वो है एक आदमी दौड़ा आया, गाड़ी में बैठे हुए थे सरदार जी,